نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے. ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، اور دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے. ایک روایت میں وارد ہوا ہے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ اور غیبت سے. ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزہ میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزہ کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا جاتا ہے. ہمارے زمانے میں روزہ کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ واہی تباہی میری تیری باتیں شروع کر دی جائیں. بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہی ہیں جیسے کہ کھانا پینا، جیسے وہ روزہ توڑ دیتی ہیں ایسے یہ بھی روزہ توڑ دیتی ہیں. جمہور کے نزدیک اگر روزہ نہیں ٹوٹتا مگر روزے کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں. مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں. اول، نگاہ کی حفاظت کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے. دوسری، زبان کی حفاظت، جھوٹ، چغل خوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بدکلامی، جھگڑا وغیرہ سب اس میں شامل ہے. بخاری شریف کی روایت میں کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلا تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے. اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے. اگر وہ سمجھنے والا ہو یعنی سمجھدار ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا لے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویات کا جواب دینا مناسب نہیں ہے. تیسری چیز جس کا روزہ دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے. ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز. چوتھی چیز باقی اعضاء بدن مثلا ہاتھ کا ناجائز پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے، اور اسی طرح باقی اعضاء بدن کا. اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا. جو شخص روزہ رکھ کر حلال مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اسی شخص جیسا ہے جو کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا بھی ملا لیتا ہے. سنکھیا یعنی زہر ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو دوا مفید ہے مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا. پانچویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے. چھٹی چیز اس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نہ معلوم یہ روزہ قابل قبول ہے بھی یا نہیں. اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نہ معلوم کوئی لفظ جس کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے. سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماحول کے اعتبار سے جو بھی معاشرے میں جس طرح کا رواج ہے اس اعتبار سے صرف کھانے پینے سے رک جانے کو سحر سے لے کر یعنی فجر سے لے کر مغرب تک ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارا روزہ ہے، لیکن دوسری چیزیں جن سے روزے میں پرہیز کرنا چاہیے وہ نہیں کیا. غیبت، بدگوئی، جھوٹ، زبان کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال، آنکھ کا غلط استعمال.
ہم جو یہاں اعتکاف میں آ گئے تو اب الحمدللہ اس سے حفاظت ہے. کوئی گانا بجانا تو نہیں ہے. ہم بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ بھائی آپس میں گپوں میں نہ بیٹھا جائے. انشاءاللہ غیبت سے بھی حفاظت ہے, چغلی سے بھی حفاظت ہے انشاءاللہ. جب غیبت کرنے والا غیبت نہیں کرے گا تو ہمارے کان بھی گناہگار نہیں ہوں گے. غیبت سننے والا گناہگار ہوتا ہے. تو الحمدللہ اعتکاف کی برکت سے یہ سب تو ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز جس کا بار بار مذاکرہ ضروری ہے, رمضان سے پہلے یہاں بھی جب اتوار کو مجلس ہوتی ہے, رمضان سے پہلے والی مجلس میں بیان کیا یہی حضرت مولانا افشانی صاحب کے یہاں رمضان سے پہلے انہوں نے بیان کے لیے کہا تو وہی موضوع بیان کیا. عثمانیہ مسجد میں رمضان سے پہلے بیان کے لیے کہا گیا, یہی بیان کیا. شرف آباد کی خانقاہ میں کہا گیا بات کرنے کے لیے, وہاں بھی یہی بات کی. لیکن یہ اللہ کی شان کی جہاں یہ بات ابھی تک نہیں ہوئی, آج اس کی وجہ سے ذہن میں آ گئی. اور شاید ظہر کی نماز کے بعد جو مواعظ پڑھے گئے اس میں بھی یہ بات آ گئی. روزے میں جو کہا گیا کہ تقویٰ مل جائے گا, تو اس کے پیچھے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے دور کرنے والے اور غلط کاموں میں لگانے والے وہ دو ہیں, ایک شیطان اور ایک نفس. اللہ رب العزت شیطان کو رمضان میں بند کر دیتے. اب ایک رہ گیا نفس. یہ نفس شیطان کی شاگردی میں رہ کر بہت تیز ہو گیا. یہ پہلے بھی تیز تھا. جو یہ علماء کہتے ہیں کہ شیطان تو بڑا عبادت گزار تھا, اس عبادت گزار کو شیطان کس نے بنایا؟ کوئی اور شیطان تو نہیں تھا اس وقت. تو اس عبادت گزار کو جس کا نام عزازیل لکھا گیا ہے, اس کو ابلیس کہتے ہیں, اس کو بہکانے والا کوئی اور شیطان نہیں تھا. اس کو بہکانے والا اس کا اپنا نفس تھا. تو نفس بھی بہت زیادہ بہکانے والا ہے. اللہ رب العزت نے یہ مہربانی کی کہ یہ موقع تمہیں دے رہے ہیں تقوی اختیار کرنے کا, کہ تمہاری ایسا مزاج بن جائے کہ تم متقی ہو جاؤ. ایک ہم نے بند کر دیا شیطان, اور دوسرا موقع تم کو دیا ہے کہ تم نفس کو دبا لو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا نفس کے علاج کے لیے اکسیر اعظم, نفس کے علاج کے لیے سب سے بڑا ہتھیار وہ بھوک ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا جو مفہوم ہے کہ اگر تصوف کوئی دکان ہوتی, یعنی تزکیہ نفس, جہاں نفس کا تزکیہ کیا جاتا ہے, اگر تصوف کوئی دکان ہوتی تو اس کا آلہ بھوک ہوتا. ہماری مشکل یہ ہو رہی ہے کہ 20 رمضان 30 رمضان بلوغت کے بعد سے گزر گئے, اور سحری کے اندر اتنا کھایا اس خوف سے کہ بھوک لگے گی, بھائی کہیں بھوک نہ لگ جائے, اس طرح یہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو, 2-4 والے زیادہ, کہیں بھوک نہ لگ جائے کہیں. ہاں خوف ہے, بھوک کا خوف ہے. کسی نے صحیح لکھا, بلکہ شاید حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جتنا انسان بھوک سے فاقے سے ڈرتا ہے, اگر اس فاقے کا جو خوف اس کے اندر ہے, اس کا آدھا خوف اس کو اللہ سے ہو تو سیدھا جنت میں چلا جائے. ہم میں سے کون ہے جس کو ابھی تک فاقہ آیا ہو؟ لیکن کمائی پہ کمائی, کمائی پہ کمائی, خوف کیا ہے کہیں فاقہ نہ آ جائے. تو اس خوف سے کہ بھوک لگ جائے گی, خوب سیر ہو کر کے سحری میں کھا لیتے ہیں. اور پھر چونکہ ظہر میں کھانا نہیں کھایا دوپہر کو, چونکہ شام کی چائے نہیں پی, اس لیے جب افطاری کے وقت ہوتا ہے تو پھر خوب کھا لیتے ہیں. لہذا جو مقصود تھا کہ شیطان بند ہے, موقع اچھا ہے, اپنے نفس کو کچل ڈالو, وہ ہم نے خود گنوا دیا. خوش ہوتے ہیں, ارے صاحب آج تو ایسا روزہ, ایسا دن گزرا, روزہ لگا ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ. اللہ چاہتے تھے کہ تمہیں روزہ لگے. روزہ تمہیں تھوڑی لگتا, روزہ تو تمہارے نفس کو لگتا ہے. وہ نفس جو چاہتا ہے کہ من پسند چیزیں اور خواہش سے پیٹ بھر کر کھایا جائے, اس کو لگتا ہے روزہ.
ہم نے اسی کی حمایت میں اتنا کھایا کہ نفس کو روزہ نہیں لگا، اور مزے خوش ہیں، آج کا دن تو بہت اچھا تھا، بالکل روزہ نہیں لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے ہاتھوں سے اس موقع کو گنوا دیا۔ اس لیے بھائی کان ناکان کی تو حفاظت یہاں ہو رہی ہے، لیکن شاید یہ والا پہلو ابھی تک نگاہوں سے اوجھل ہو، اور ہمارے خدمت والے ماشاءاللہ کھانا اچھا بنا دیتے ہیں تو چل جاتا ہے معاملہ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کھانا کم پکا ہے کم کھاؤ، نہیں، کھانا خوب ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے اس کی کوشش کریں اور اس کو طے کر لیں۔ یہ رمضان ختم ہوگا تو ہماری تو عادت ہو گئی نا اب روزے کی، ہماری تو عادت ہو گئی روزے کی اب، لہذا رمضان ختم ہونے کے بعد بھی روزے کا ایسا معمول بنائیں کہ نفس کے ساتھ مقابلے میں ہم جیت جائیں۔ ابھی شیطان بند ہے، ابھی نفس سے مقابلہ بہت آسان ہے۔ اس کو یہ کہا جائے، میں نے ترکیب بھی بتائی، یعنی جہاں جہاں بھی یہ میرا خیال 4 یا 5 بیان رمضان سے پہلے مختلف جگہوں پر ہوا، تو ہم نے ترکیب بھی بتائی۔ وہ یہ کہ سحری میں 1 لقمہ کم کر دو، آپ 1 روٹی کھاتے ہو 1 لقمہ کم کر دو، افطار میں بھی 1 لقمہ کم کر دو۔ یہ پہلا دن، اب تو خیر بہت دن گزر گئے، یہ تو شروع میں بات کی تھی۔ دوسرے دن پھر 1 لقمہ اور کم کر دو، 2 لقمے کم ہو گئے۔ تیسرے دن 1 لقمہ اور کم کرو، 3 لقمے کم ہو گئے، یہاں تک کہ عصر کے بعد محسوس ہونے لگے کہ روزہ لگ رہا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے، بالکل نہیں کہہ رہے ہم کہ بھائی آپ جو ہے وہ بس ایسے مجاہدہ کرو کہ آپ نمک سے سحری اور نمک سے افطار کرو، نا، یہ پہلا اسٹیپ، پہلا قدم ہے۔ عصر کے بعد روزہ لگنے لگا تو سمجھو اب ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہمت ہے تو اور اوپر آؤ کہ ظہر کے بعد سے لگنے لگے، لیکن کم از کم عصر کے بعد سے محسوس ہو، یہ نفس چلائے کہ بھائی مجھے کچھ دو، اور ہم کہیں نہیں ہمارا تم سے مقابلہ ہے، آج تو تم کو بتائیں گے کہ کیسے ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں۔ اب تو ہمیں پتہ چلا کہ تم کس چیز سے ڈرتے ہو، اب تو ہمیں پتہ چلا کہ تم کو مارنے کی چیز کیا ہے۔ اس کا مقابلہ وہ جو حضرت فرماتے تھے، آپ حضرات نے سنا ہوا کئی مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے، کہ وہ آدمی بیٹھا ہوا کرن نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو وہاں سے ایک آدمی گزرا، اس نے سنا کہ کیا کہہ رہا ہے، دوسرا گزرا، اس نے سنا، ایک مجمع جمع ہو گیا، وہ کہیں کہ میں نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ لوگ پکڑ کے قاضی کے پاس لے گئے، قاضی نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو قاضی نے کہا میاں بتاؤ تو صحیح، یہ تم کس کو کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا خدا کا شکر ہے کہ آپ نے پوچھا، کہیں آپ گردن اڑا دیتے یہ بات سن کر ہماری۔ میں تو میرا نفس مجھے کسی گناہ پر اکسا رہا ہے، اور میں نفس کو کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا رب ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، تو میں تیری بات کیوں مانوں؟ نہیں کرتا گناہ۔ تو نفس سے ایسی لڑائی ہو، ٹھیک ہے تجھے بھوک لگ رہی نا، لگا کرے، میں نے تو تجھے آج مزہ سکھانا ہے۔ میرے دوستو یہ چیز ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، ہم جس رواج میں ہیں، جس معاشرے کے رسوم میں ہیں، جس قسم کے ماحول میں ہماری پرورش ہوئی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ روزے کی تیاری یہ ہے کہ گھر میں بیسن آ گیا کہ نہیں پکوڑے بننے کے لیے، گھر میں چنے آ گئے کہ نہیں آ گئے۔ روزے کی تیاری ہمارے یہاں یہ ہے، چونکہ اسی معاشرے میں پلے بڑے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہا۔ میں نے 1 مہینہ رکھا، اگلے سال پھر رکھا، اس سے پھر اگلے سال 1 مہینہ، پھر اگلے سال، تو 20 رمضان گزر گئے، تقویٰ میرے اندر تو نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے بھائی اپنی طرف سے، وقت تو کم رہ گیا، ہم سے بھی غلطی ہوئی کہ آج چونکہ انہوں نے بھی بیان کیا تھا یہ بھی آ گیا، ظہر کے بعد بھی یہ جو حضرت حکیم اختر صاحب کی نمائش پڑے گی اس میں بھی اسی طرح کی کچھ بات تھی، ابھی بھی ایسی بات آ گئی تو دھیان آ گیا کہ یہ بات کریں، تو وقت تو تھوڑا رہ گیا، لیکن اس کی مشق ابھی سے شروع کر دیں، اور اس کے بعد رمضان کے بعد بھی پیر جمعرات کا روزہ، پیر کا جمعرات کا روزہ، مہینے کے 3 دن درمیان والے اس کا روزہ، شوال کے یہ 6 روزے، اپنے آپ کو عادی بنا لیں روزے، اور یہی ہمارا ہتھیار ہے نفس سے مقابلے کا۔
اور ہم تو بھائی یہاں ہمارا یہاں آ کر اعتکاف کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے نفس کا تذکیہ، جس نے نفس کا تذکیہ، امن صاحب نے ابھی اس میں پڑھا نا وطر میں 11 قسمیں کھائی ہیں، 11، ایک قسم کافی تھی، بلکہ ایک قسم بھی کیا، جہاں قرآن کریم میں یہ وحی نازل ہوئی کہ تمہارا رزق، تمہاری روزی اللہ نے آسمانوں میں رکھی ہے، کوئی نہیں چرا سکتا، اس پر اللہ نے قسم کھائی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بدوک تک، کسی دیہاتی، عرب دیہاتی تک جب یہ آیت پہنچی تو اس نے کہا کہ وہ کون سا بدقسمت انسان ہے، اللہ تو صرف کہہ دیتے کہ تمہارا رزق میرے پاس ہے، آسمانوں میں ہے، صرف کہہ دیتا تو ہم مان لیتے، یہ کون بدقسمت ہے جس کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو قسم کھانی پڑی۔ اور یہ جو عمر صاحب نے پڑھا والشمس وضحاها، 2 قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 3 قسم، والنهار اذا جلاها، 4، واللیل اذا یغشاها، 5ویں قسم، آگے والسماء وما بناها، آسمان اس کو بنانے، یہ کتنی ہو گئی؟ 7 قسم، والارض وما طحاها، کتنی ہو گئی؟ 9، ونفس وما سواها، 11 قسم کھائی، 11، میں قسم کھاتا ہوں، پھر قسم کھاتا ہوں، پھر قسم کھاتا، عربی والے کیا کہتے ہیں؟ واللہ ثم باللہ ثم تاللہ، یہ قسم کھانے کا انداز ہے۔ 11 قسم کھا کر پتہ ہے کیا کہا اللہ کے الگ؟ کہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا۔ ہمارا تو جھگڑے ہی اس کے ساتھ ہے، ہمارے پہلو میں ہے، یہ اللہ کے نبی سے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں، یہ نفس۔ تو اس لیے بھائی اس کو معمول بنائیں، موقع اچھا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات بھی اس کی ارادے کر لو کہ نفس سے مقابلہ ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے روزے کو ایک معمول بنا لیں گے، ہر پیر ہر جمعرات، ایام 20 کے 3 روزے، اور یہ جو سامنے 6 روزے عید کے، شوال کے، اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آدمی ماحول میں رہے گا اس کے لیے یہ چیزیں ہو جائیں گی آسان، اور جو آدمی ماحول میں نہیں رہے گا اس کے لیے تو اللہ معاف فرمائے نماز کا پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جو غلط ماحول میں ہے، غلط ماحول یعنی بے دینی کے ماحول میں ہے، ان سے پوچھیے، چونکہ سب لوگ نہیں جا رہے نماز کے لیے تو وہ بھی نہیں جا رہے، اور سب لوگ نہیں جا رہے تو وہ تو اپنی زندگی کو گزار رہے۔ یہ تو بیچارہ نمازی تھا، پہلے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں کیا جن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پھر ہوتے ہوتے وقت نکلا، ہوتے ہوتے ٹائم ختم ہو گیا، چل میرا بھائی۔ شروع میں اس کا نفس کہے کہ یہ غلط ہو گیا، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کا عادی ہو گیا۔ یعنی یہ تو بات صاف ہے، ماحول سے بنے گا، ماحول سے بگڑے گا۔ ایسے ماحولوں میں آنا جن سے ہم بن رہے ہوں، اور ایسے ماحولوں سے دور رہنا جس سے ہم بگڑ رہے ہوں۔ میں نے پہلے بھی یہاں شاید اسی دوران میں عرض کیا تھا کہ ہم یہ سمجھا کرتے ہیں کہ ہم تو کسی ایسے ماحول میں نہیں ہیں جو گڑبڑ ہو۔ جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان دوستوں میں سے کوئی گالی نہیں دیتا، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان میں سے کوئی فحش گوئی نہیں کرتا، سارے بڑے جینٹل مین ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، شریف بڑے نفیس لوگ ہیں۔ حالانکہ ہر وہ صحبت، ہر وہ سنگت، ہر وہ دوستی زہر قاتل ہے جس کے پاس، جس کے ساتھ بیٹھ کر ہم آخرت سے اور اللہ سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ گالی گلوچ فحش گوئی تو بہت دور کی بات ہے، وہ آپ کا پہلی صف کا نمازی دوست، وہ دیندار دوست، چاہے بڑے دینی باتیں بھی کرتا ہو اور دینی اعمال بھی کرتا ہو، لیکن نماز پڑھنے کے بعد جب وہ نکلے اور اس کے ساتھ آپ ٹہلتے ہوئے اپنے گھر تک جائیں اور اس دوران صرف دنیا کی بات ہو، صرف دنیا، عمران خان نے یوں کر دیا، فلاں خان نے یوں کر دیا، فلاں کا یوں ہو گیا، اللہ سے نظر ہٹا کر مخلوق پر نظر ڈالتا ہو، یہ زہر قاتل ہے۔
وہ تو ہم ابھی اللہ سے کہہ کر کے آئے ایاک نعبد ایاک، اللہ تجھ سے ہی تو مانگتے ہیں، تو ہی کرنے والا ہے، تیری عبادت بھی اسی لیے کرتے ہیں۔ اس کا تو اس نے جو ہے نا گھر پہنچتے پہنچتے صفایا کر دیا، اور ایک دن وہ بولے گا، اگلے دن سے آپ اس کا ساتھ دینے لگے، آپ بھی پھر یہی بول رہے ہو۔ اس لیے ٹھیک ہے آپ کی دوستی ہے، آپ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، نماز پڑھیے، مسجد سے نکلے، دین کی اگر کوئی بات کرتا ہے، آخرت کی کوئی بات کرتا ہے، کوئی اللہ رسول کی بات کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بات نہیں کرتا تو میرا بھائی تیرا راستہ وہ ہے، میرا راستہ یہ ہے۔ دفتروں میں کام کرتے ہیں، بہت اچھا آدمی ہے، ساتھ بیٹھتے ہیں، کام میں ساتھ ہیں، لیکن فارغ اوقات میں ہم ساتھ نہیں ہیں، کیوں؟ تم کسی کی غیبت کرو گے، سنیں گے ہم گناہگار ہوں گے، تم دنیا کی باتیں کرو گے، ہمارے قلب پر اس کا اثر پڑے گا۔ میں نے شاید بعض ساتھیوں کو سنایا بھی، سے روزے میں گئے، میں ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا لیٹ گیا، سب کو انفرادی وقت دے دیا، ہم بھی لیٹ گئے، ادھر برابر میں دو نوجوان بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اڑے تجھے پتا ہے میں نے ایک گاڑی لی تھی 1 مہینہ پہلے، ابھی آنے سے پہلے میں نے وہ گاڑی بیچ دی، 1 لاکھ روپیہ نفع مل گیا مجھے۔ دوسرا کہتا ہے اچھا میں نے تو یوں کیا تھا، اب باتیں وہ کر رہے ہیں اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے اچھا یہ تو بڑا آسان ہے، اگر 1 مہینے میں مجھے 1 لاکھ کا نفع ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے سر اٹھایا، ان سے کہا وہ خدا کے بندے، تم تو دعوت کے کام میں نکلے ہو، تم تو اللہ کی طرف، تم جو باتیں کر رہے ہو تمہاری کام سے، تمہاری باتیں سن کے تو میرے قلب پر اثر پڑ رہا ہے۔ اس لیے ہر وہ دوستی، ہر وہ سنگت جہاں وہ بات چلتی ہو جس سے ہم دنیا آخرت سے غافل ہو کر دنیا میں لگ جاتے ہو، بھائی معاف کرو، معاف کرو، ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ہمارے ساتھ تو ویسی نفس اور شیطان لگا ہوا ہے۔ اگر ہماری دوستیاں بھی ایسے لوگوں سے ہوں گی، اگر ہماری اٹھنا بیٹھنا بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا تو بھائی ہم تو مارے جائیں گے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی دین بن جائے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری دنیا بھی دین بن جائے، اور الٹا ہو یہ رہا ہے کہ ہماری دین بھی ہماری دنیا بن رہی ہے۔ گھر سے نکل رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں فلاں ساتھی جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے پہلی صف میں، وہ فلاں کام کرتا ہے، آج اس سے پوچھوں گا کہ تیرا کام کیسا چل رہا ہے، مجھے وہی کرنا ہے، اس کی بیچارے کی دین بھی دنیا بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کرے کہ ہم نیک ماحول کے عادی ہو جائیں، اور نیک ماحول کے عادی نہیں، نیک ماحول کو اپنی ایسی ہی ضرورت سمجھنے لگے جیسے ہم کھانے پینے کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، جیسے ہم اور کپڑے لتے کو، جیسے ہم ملازمت کرنے کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہم نیک ماحول کو بھی اپنی ضرورت سمجھنے لگے۔ یہ جو دعوت کے نام سے محنت ہے، یہ لوگوں کو اس طرف بلا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو جس لیول پر، جس درجے پر، جس جگہ چھوڑ کر گئے تھے، یہ امت دوبارہ اس پر آ جائے، اور ہو رہا ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، ایسے نہیں، بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سلیم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب میں انڈیا گیا، ہندوستان کے سفر میں، جب ہندوستان کے سفر میں گیا تو کسی نے کہا کہ حضرت آج آپ کو ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی لے کر چلتے ہیں۔ حضرت میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، میں نے کہا چلو چلتے۔ جب وہاں اس کے احاطے میں داخل ہوئے تو یہ یونیورسٹی کا عمارت تھی، اس طرف مسجد تھی، تو میں نے دیکھا کہ 10-11 بجے کا وقت تھا، لوگ طلبہ جو ہے بہت ادھر مسجد کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو جو ساتھ تھا میرے، جو لے کر گیا تھا، میں نے اس سے پوچھا یہ کیا کوئی جنازہ آیا ہوا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں مدرسوں میں ہوتا ہے کہ اگر 10-11 بجے جنازہ آ جائے تو سب طلبہ کلاسوں سے نکل کر کے مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں اور جا کر کے نماز جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور پھر اپنے اپنے کلاسوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا کہ کوئی جنازہ آیا ہوا ہے؟ یہ 10-11 بجے مسجد جا رہے ہیں، کوئی زور کا وقت تو ہے نہیں۔ تو جو لے کر گیا تھا اس نے بتایا تھا جنازہ نہیں آیا ہے، بات یہ ہے کہ آج ان کا امتحان کا دن ہے۔ یہاں تبلیغ والوں نے ایسی محنت کی ہے کہ اب ہر لڑکا کوشش کرتا ہے کہ کمرے امتحان میں جائے، کلاس میں جانے سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے پھر جاؤں۔ ایک لیول ہے، ایک درجہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے کہ تمہارا کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اس یقین کے ساتھ پڑھنی ہے کہ میرا مسئلہ حل ہوگا۔ حضرت مولانا پارپوری صاحب فرماتے کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت عجیب بات ہو گئی۔ مولانا کہا، میں نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ میں کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کہنے لگے حضرت آپ سے میں نے کہا تھا کہ میرا فلاں مسئلہ ہے،
تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے پھر کرو، پھر یہ کام کرو. تو حضرت واقعی میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو کہنے لگے میں نے اس سے کہا ایک بات بتاؤ، کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ تمہارے پاس چائے آئی ہو، تم نے اس میں شکر ڈالی ہو، پھر لوگوں سے کہا عجیب بات ہو گئی، میں نے شکر ڈالی تھی چائے میٹھی ہو گئی. تو جیسے یقین ہے اور بتانے والی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں کہ شکر ڈالا تھا تو چائے میٹھی ہوگی، ایسی صلاۃ و حاجت پڑھ کر مسئلہ حل ہو گیا تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مسئلے اسی سے حل ہوتے ہیں. یہ مزاج بنایا گیا تھا جس مزاج پر دعوت اور تبلیغ کے نام سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے. ہم میں سے ہر آدمی جس نے اب تک وقت نہیں لگایا وہ وقت لگائے، اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈالے جس ماحول کے اندر اس کی طبیعت بنتی ہے، جس ماحول کے اندر یہ بات چلتی ہے کہ بھائی یہ آخرت اصل ہے، دنیا تو جو گزر گئی اس پر استغفار کرو جس حال میں گزری. جنہوں نے کچھ وقت لگا دیا ہے وہ آگے بڑھے. 4 مہینے لگا لیا سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے 4 مہینے لگا 4 مہینے لگا. اور مقام کا کام تو ہر آدمی کا، مقام کا کتنا آسان ہے. بھائی اپنے مسجد میں گشت کرنا ہے، پہلے اپنے محلے میں گشت کرنا ہے، محلے سے کچھ نکل کر کے پھر بیرونی گشت کرنا ہے. ایک تعلیم اپنے مسجد میں کرنی، ایک تعلیم اپنے گھر میں کرنی. گھر میں تعلیم نہیں کیا، ذہن نہیں بنا گھر والوں کا، تو ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پہلی صف کا نمازی ہے اس کی شادی ہو رہی ہے، شادی میں وہ تمام خرافات ہو رہی ہیں جو کہ بے دینوں کے یہاں ہوتی. کیوں؟ گھر والوں کا ذہن نہیں بنا ہوا. آپ اب بنا نہیں سکتے ذہن. اب اگر آپ ذہن بنانے کی کوشش کریں تو جھگڑا ہو گھر میں. تو کیا کرنا چاہیے؟ شروع سے ہی تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے. جس دن محلے کے اندر تعلیم ہوتی ہے ہفتے میں ایک دفعہ، اس دن اپنے گھر والوں کو بھیجا جا رہا ہے. اس سے ان کا ذہن بھی بن جائے گا. لہذا جب ذہن بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کہہ رہے ہوں گے کہ یہ رسم بھی کر لی جائے، عورتیں کہہ رہی ہوں گی نہیں یہ رسم نہیں کرنی چاہیے. مرد کہے گا عورت منع کرے گی، اس لیے کہ ذہن بن گیا. تو مقام کا کام کیا جائے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. کوشش کریں گے نا اس کی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.